کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ رہا ہے. مثال کے طور پہ میری عمر میرے خیال میں 10 سال ہوگی اور میں جو آپ لوگ ہمارے علاقے سے وہ جانتے ہیں میں پریزنٹیشن کانوینٹ رسال پور میں پڑھتا تھا. صبح ہماری بس مردان سے رسال پور اسکول بس جاتی تھی اور پھر ٹی کے ٹائم پہ واپس آتی تھی. تو مجھے یاد ہے یہ 1958 میں اس لیے کہہ رہا ہوں 59 کی بات ہوگی جب مردان سے بس نکلی تو نوشہرہ سے ایک نہ ختم ہونے والا فوجی قافلہ چل رہا تھا. اس میں ٹینکس بھی تھے, گنز بھی تھے, ہر قسم کی چیزیں جا رہی تھی. تو ہم سب نے بچوں نے بس سے ہم نے سر نکالے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے. اور وہ جو ہمارا ڈرائیور اس بس میں ایک ہی بڑا تھا اور وہ ڈرائیور تھا وہ شور کر رہا تھا کہ سر اندر کریں سر اندر کریں. ہم نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کر دیا ہے. مجھے یہ میرے آپ حساب لگائیں 10 سال کی میری وہ ایک امپریشن ہے کہ افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کیا ہے اور ہماری فوج جا رہی ہے باجوڑ طرف. برصورت آگے آتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے میری یا بدقسمتی سمجھے یا اتفاق سمجھے کہ بہت ینگ ایج سے مجھے افغانستان کے معاملات کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. 1977 میں ایران میں تھا, اصفہان میں میری پوسٹنگ تھی. میں انسٹرکٹر تھا ان کے آرٹلری میزائل سینٹر میں. وہاں سے آتے ہی میں اسٹاف کالج کوئٹہ گیا اور کوئٹہ سے مجھے انہوں نے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں پوسٹ کیا. جب میں ادھر آیا میں میجر تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہ ایک ہمارا ادارہ ہے اس کو افغان سیل کہتے ہیں, آپ اس افغان سیل کے سیکرٹری ہوں گے. اچھا افغان سیل کیا ہے؟ یہ اب دسمبر 1978 کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ سیل اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب اور اس کے ممبر ایک ہیں جنرل رحیم الدین صاحب جو کہ چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بلوچستان ہے. ایک جنرل فضل حق صاحب ہیں جو کہ مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر اور گورنر NWFP ہے, اس وقت NWFP تھا. اور اس میں غلام اسحاق صاحب ہیں وہ ایڈوائزر ڈیفنس اور فارن افیئرز ہیں, ڈیفنس اور فائنینس ہیں. اور ایک آغا شاہی صاحب ہیں وہ منسٹر یا ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں. اور ایک اختر عبد الرحمان صاحب ہیں اور DGISI ہیں. اور ایک جنرل KM عارف صاحب ہیں ان کے چیف آف سٹاف ہیں. اور ایک جنرل FS لودھی صاحب ہیں, سارے مرحومین ہیں. وہ CGS ہیں. اور ایک DMO ہیں وہ بریگیڈیئر ہوتے تھے اور آج کل DGMO کہلاتے ہیں. وہ بریگیڈیئر جنرل افضال ہیں وہ بھی مرحوم ہیں. اور آپ نوٹ ٹیکر ہوں گے, آپ سیکرٹری ہوں گے, آپ ادھر ہوں گے. اور ہر مہینے اس افغان سیل کی میٹنگ GHQ میں ہوتی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب آتے تھے اور یہ سارے اکابرین اس میں شامل ہوتے تھے. پورا 1979 اور پورا 1980 2 سال میں اس کا سیکرٹری رہا. ہر مہینے میں اس کی میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں اور ہر مہینے میں اس کے نوٹس لکھتا تھا. پھر وہ نوٹس میں بھیجتا تھا DMO CGS سے ہوتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے تھے, فارن آفس میں جاتے تھے اور ریکارڈ ہوتے. یہ میں نے اتنا قصہ کیوں بیک گراؤنڈ بتائی کیونکہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی افغان پالیسی بن رہی تھی وہ اس 2 سال میں میرے سامنے میں اس پہ سارا ریکارڈ کرتا رہا. اور خصوصاً مجھے ایک چیز یاد ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ کیسے شروع ہوا وہ میرے سامنے ہوا. میں نے ہی نوٹس لکھے. اس میں 2-3 چیزیں مجھے بہت میں بار بار یاد کراتا رہتا ہوں کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا. اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جنرل فضل حق نے کی تھی جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے NWFP اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے باقی جو اس میں تھے. اوبیسلی یہ پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش تھی اور جو آرگومنٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں, ہمارے نیبرز ہیں, یہ کدھر جائیں گے. اچھا فضل حق صاحب بالکل کلیئر تھے. انہوں نے کہا جناب پہلے تو ان کو آنے نہیں دینا چاہیے, اگر یہ آ جائیں تو ان کے بارڈر کے ساتھ بالکل بارڈر کے اکراس ان کے لیے کیمپ بنانا چاہیے. نمبر 3 اگر یہ کیمپ میں نہیں آپ نے رکھنے اور نکالنے ہیں تو پھر صرف ان کو NWFP میں نہ رکھیں, ان کو پھر پورے پاکستان میں رکھیں اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. وہ تینوں چیزیں نہیں مانی گئی. مجھے اس لیے یہ پچھلے دنوں میں یاد آ رہا تھا کہ ابھی جو فیصلہ ہو رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا تو صرف ان کو اپوز کر رہا تھا KP گورنمنٹ. وہی سچویشن دوبارہ آ گئی. میرے خیال میں ان کو مشورہ ان سے بھی نہیں کیا جا رہا تھا,
वापस भेजने का भी उनसे कोई मशवरा नहीं कर रहा था, और अगर कोई मुखालिफत कर रहा था उनको वापस भेजने का, तो वही सिचुएशन मुझे, इसलिए ये बात बड़ी उस याद है अच्छी तरीके से कि ये हो रहा। दूसरा, मैं जैसे मैंने बताया तकरीर का तो चूंकि मैं नहीं था, मैं आपको 2-3-4 ऐसे वाकयात बताऊंगा जिनमें मैं खुद था, वो सुनी सुनाई वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात थी जब 9/11 हो गया और मैं उस वक्त कोर कमांडर था पेशावर में, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप, मेरा ख्याल मुझे नहीं था कि मैं DGISI में आ जाऊंगा, ठीक है, मेरा ख्याल था मैं अभी पेशावर में 7 महीने हुए थे, तो मेरा ख्याल था मैं कुछ साल तो गुजारूंगा। 9/11 हो गया, जिस दिन काबुल पे बमबारी शुरू हो गई अमेरिकन की, यानी एक महीना 9/11 को, तकरीबन यानी 7 अक्टूबर को बमबारी शुरू हुई थी। उसी दिन जब वो ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि अफगानिस्तान पे अटैक शुरू हो गया है और बॉम्बिंग हो रही है, तो साथ ही टेलीफोन कॉल आ रहा था, तो मुझे ऑपरेटर ने कहा कि सर प्रेसिडेंट साहब बात करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा कि आप, मैंने DGISI लगा दिया है, आप इस्लामाबाद सुबह आ जाएं और आप चार्ज लें। ठीक। और उसके 1 महीने के बाद, जिस तरह अभी भी UN जनरल असेंबली की मीटिंग आपने देखा होगा सितंबर के महीने में होती है, उस दफा चूंकि सितंबर में 9/11 हो गया था, तो UN असेंबली की मीटिंग नवंबर पे चली गई, पहले हफ्ते में, पहले दूसरे हफ्ते में। और मुझे एक और डायरेक्शन से, मैं किसी और सिलसिले में अमेरिका में चला गया था। एक हमारी जॉइंट इनिशिएटिव थी, प्रिंस सऊद अल फैसल थे सऊदी अरब के वजीर खारजा, और मैं उनके साथ था कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के एक अमेरिका को, बाकी मगरबी दुनिया को ये कन्विंस कर सकें कि भाई ये जो अफगानिस्तान में जंग है, इसका एक आसान तरीका यह है, इस जंग को ज्यादा, इसको ताकि ये ज्यादा स्ट्रेच ना करे, लंबा ना हो, कि हम ये जो नॉर्दर्न अलायंस आ रही है काबुल की तरफ, इनको काबुल से बाहर रोकें और तालिबान को कहें कि आप काबुल को वेकेट करें और काबुल को अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करें। ये इनिशिएटिव हम लेके अमेरिका गए थे। वहां से खैर मुझे बताया गया कि जी वो अमेरिका ने तो नहीं माना, उनको जब पता चला हम ये बात कर रहे हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी से काबुल पे कब्जा कर लिया। नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने घोड़ों पे और क्या क्या दौड़ा के जल्दी से जल्दी काबुल में पहुंचा दिया। मैं वाशिंगटन में था जब मुझे मैसेज मिला कि आप न्यूयॉर्क आ जाएं और आप प्रेसिडेंट साहब के डेलीगेशन में होंगे। न्यूयॉर्क पहुंचा और उन्होंने कहा आज शाम को पहली मुलाकात होगी जनरल मुशर्रफ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्रेसिडेंट बुश, वो पहली उनकी, क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट टेक ओवर हुआ था, तो वो तो हमसे बात ही पर नहीं हो रही थी। मैं उस मीटिंग में था, पहली जो मीटिंग थी, और भी हमारी तरफ से 2-3 और भी फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, फतार साहब मरहूम, शौकत अजीज साहब थे, उनकी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से उनकी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कॉन्डोलीजा राइस शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, ज़ल्मे खलीजात था, ये था मेरे ख्याल में, ये उनका अफगानिस्तान के ऊपर एडवाइजर था, या 4-5 उनकी तरफ से, और शाम को था, हमने खाना इकट्ठे खाना था और ये मीटिंग थी। मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये अगेन तमहीद बांधने का मकसद ये था कि जब हम मिले और छोटा मोटा बातचीत हुई, शुरू हुई, तो प्रेसिडेंट बुश साहब ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप आए हैं, हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। जो पहला जुमला प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था वो ये था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री हल नहीं है। आपने ये बमबारी शुरू की हुई है, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी से आप ये खत्म कर सकते हैं ये खत्म करें और आप सियासी हल की तरफ चलें। ये पहला सेंटेंस था, पहले अल्फाज जो कहे गए थे वो ये अल्फाज। मैंने क्यों ये बैकग्राउंड इतना बताया? अब आजकल जब मैं सुनता हूँ कि अफगानिस्तान पे हमने उस जगह पे बमबारी कर दी है, बल्दक में कर दी है, इधर ये जो पाक्तिका में हो गई है, पोस्ट में, काबुल पे हुई है या और जगहों पे, तो मैं थोड़ा सा जरा अपने आप को स्क्रैच करता हूँ, यार ये तो पहला जुमला जो हमने कहा था उनको कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है, और फिर 20 साल हम उनको कहते रहे कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आप आए ना जरा बातचीत डायलॉग पे आ जाए ताकि मसला हल। तो जरूर स्क्रैच करना पड़ता है अपने आप को याद दहानी कराने के लिए कि भाई मिलिट्री हल नहीं है, वापस आ जाए, डायलॉग की बात करनी है। अब क्यों हम यहाँ तक हालात पहुंचे? आपने अयाज वजीर साहब की, मेजर आबिद साहब की और ताहिर की आपने सारी बातचीत सुन ली। क्यों हम इस हालत में आ गए हैं, इस मजबूरी में हम आ गए हैं, ये हालत हो गई है हमारी कि हमें जाके अफगानिस्तान में अटैक करने पड़ रहे हैं, हमला करना पड़ रहा है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ क्यों हम इस मजबूरी की हालत में हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं 1-2 चीजें आपको ज़ाती
अगेन मैं वो किताबी या अखबारी या उसमें नहीं जाऊंगा, जो मेरे सामने 2-3 बातें हुई हैं। ड्यूरेंट लाइन 1998 से जब मैं पहली दफा एक सीनियर पोजीशन में आया, DGMI पोस्ट हुआ 1998 को, आज 27 साल हो गए हैं। पहले दिन से मैं ये कहता रहा हूं कि हमें इस बॉर्डर को फेंस करना चाहिए, हमें इस बॉर्डर को जिस तरीके से भी हो मजबूत से मजबूत हालत में लाना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई सरहद नहीं है जहां इस किस्म की वायलेंस हो और वहां वो बॉर्डर ओपन रखी जाए या उसको यहाँ बात दफा लोग कहते हैं कि यार इस पे इतने रबर खर्च हो गए, इतने अरब खर्च हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2005 में अभी मैं सर्विस में था और मैं स्टाफ कॉलेज कोयटा में बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई किसी ने इसका टेक्निकल सर्वे किया है कि कितना खर्चा होगा, या ऐसे ही कह रहे हो कि बड़ा खर्चा होगा। अगर मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, अगर $5 अरब भी खर्च होने हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि वो 1 साल में तो नहीं होंगे, 10 साल में होंगे, लेकिन ये इतना अहम है हमारे लिए और वो बहुत सारे मसाइल हल करेगा। वो सिर्फ ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है सिर्फ ये नहीं है, ये ड्यूरेंट का मसला हल करेगा। ये जब आप इस बॉर्डर को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, मजबूत करेंगे और आप जो आएगा जाएगा उसको आप चेक करेंगे, इसी तरह ये मजबूत होगा, ये तभी इंटरनेशनल बॉर्डर की रिकॉग्निशन होगी। अब मैंने ये इसलिए बात की कि मेरे अफगान, मैं काबुल अपने सर्विस में नहीं जाता था, क्योंकि एज ए DGISI मुझे मालूम था कि यार वो इतना मेरी शक्ल देख के इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। लेकिन मेरी रिटायरमेंट के बाद मैं तकरीबन हर दूसरे महीने काबुल में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई मुझे इन्विटेशन आ जाती थी, मैं काबुल में होता था। मैं जब उनसे अफगान से ये बात करता था, मैं आपको ये हमारे जो अफगान दोस्त होते थे वो मुझे ये बार बार कहते थे, खुसूसन जो पश्तून होते थे वो थोड़ा सा जरा झिझक के बात करते थे, जो पश्तून नहीं होते थे, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा कोई और होते थे, तो वो मुझे कहते थे आके कि जनरल साहब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम आपके सामने जमीन पे नाक रगड़ें और आपको कहें कि ये इसको फेंस करो, फेंस करें ना। आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि भाई इसको फेंस होना चाहिए और फेंस कराना चाहिए और आप लोग इस पे राजी हो? कहते हैं हम राजी हो ना हो यार, आप लोग फेंस कर दें। ये अफगानिस्तान में वहां बात हमें बार बार बताई जाती है। फिर हम बात करते थे यार आप लोग इसको मानते क्यों नहीं है? उन्होंने, और ये उनका पक्का जवाब होता था, उन्होंने कहा यार हमने कौन सी चीज नहीं मानी, आप हमारे बयानों से ही परेशान हो जाते हैं। देखिए हमने वहां जिधर आप लोगों ने कस्टम चेक पोस्ट लगाई है तो हमने भी लगाई है ना। जहां आपने सिक्योरिटी की पोस्ट लगाई है तो वहां हमने भी लगाई है ना। अगर आपसे उस लाइन पे कोई, जिसको लाइन कहते हैं, कोई क्रॉस करता है तो हम उसका पासपोर्ट नहीं चेक करते हैं ना, उसको बगैर उसको जाने देते हैं। अगर तो ये बॉर्डर नहीं है तो फिर हम कैसे उसको जाने दे रहे हैं? इसी तरह जो आपकी तरफ जा रहा है तो उन्होंने कहा आप ऐसे ही खामखा परेशान हो रहे हैं, जो चीज वहां अगर ट्रक जाता है तो हम उसको रोकते नहीं है। अगर तो ये हम लाइन मानते हैं और बॉर्डर नहीं मानते तो हम तो, हमारी तरफ से तो कोई चेक पोस्ट नहीं होगी, कोई कस्टम नहीं होगा, वो जो आएगा सीधा जाएगा, गेट ही नहीं होगा। गेट हमने भी बनाया है, आपने भी गेट बनाया है। आप दोस्ती गेट कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं, लेकिन गेट तो बना हुआ है। तो उन्होंने कहा ये आप लोग ज्यादा, कोई पाकिस्तान में लोग ज्यादा इसको परेशानी वाली बात ले रहे हैं, ये हमारी सियासत है, हमारी पश्तून सियासत है, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा की नहीं है, ये चलती रहेगी, आप इसको ज्यादा मेहरबानी करें, इसको ज्यादा परेशानी वाली न लें। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि ये मुझे हर जगह अफगान, चाहे वो काबुल में होते, चाहे वो मुझे दुनिया किसी और हिस्से में मिलते, ये बात करते। हाँ, उसमें दरमियान में कुछ लोग ऐसे टेढ़े होते थे। अमरुल्लाह सालिक में मिसाल देता हूँ, वो उनका इंटेलिजेंस चीफ रह चुका था मेरे टेन्योर के आखिर में, क्योंकि वो बहुत यंग लड़का था और उसको ऐसा है जैसे किसी लेफ्टिनेंट जनरल के ADC को आप कहे कल से आप लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, तो हाँ, तो वो इस तरह के अच्छा, वो ऐसी फजूल बातें करता रहता। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफा हमारी इस्तांबुल में मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में वो भी आया हुआ था, अगरचे फिर बाद में उन्होंने फैसला किया कि यार इसको नहीं बुलाना चाहिए, ये तो सारी मीटिंग का ये बेड़ा गर्क कर देता है, फजूल बातें करता रहता है। उसने वहां रिफ्यूजीज की बात हुई, तो उसने कहा कि जनाब क्या मतलब है रिफ्यूजीज? कोई रिफ्यूजीज नहीं है, ये तो एक हिस्टोरिक प्रोसेस है कि यहाँ शुमाल की तरफ से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से लोग साउथ एशिया में जाते रहते हैं। कुछ 100 साल पहले गए हैं, कुछ 2 साल पहले गए हैं, कुछ ये पिछले 40 साल में गए हैं। ये कोई रिफ्यूजी नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस। इस किस्म की बातें जो कि माहौल को ज्यादा खराब करने के लिए, और ये कोई अफगानिस्तान वापस नहीं आएंगे और ये तो उधर कहीं है और इनको आप उसी तरीके से करें। तो अदरवाइज जनरली अफगानिस्तान
میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان رہی ہے, اس سے پہلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان میں اس کے بارے میں بڑے ہم غلطی کر رہے ہیں کہ جو ہماری نیریٹیوز ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم اس کو افغان ملت, افغان قوم کی طرف نہ ڈائریکٹ کریں. جس طرح یہ پچھلے 2-3 مہینے سے میں سن رہا ہوں, ایک وہ گانا بھی نکلا کہ یہ کیا نمک حرام ہے, یہ فلان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پیرس میں کانفرنس تھی, ہم کوئی اس انٹرنیشنل کانفرنس تھی افغانستان کے بارے میں, اس میں کوئی 50 لوگ ہوں گے, اور پیرس منسٹری آف فارن افیئرز فرانس کے اس میں کانفرنس تھی. اس پورا کانفرنس ہال میں اس کے تقریباً دگنی سائز کا ہوگا, میں واحد پاکستانی تھا, باقی زیادہ تر افغانس تھے, پھر یورپینس تھے, کچھ امریکنس تھے, انڈینس تھے, کچھ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان افغانس کو سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. مجھے وہ دوسرا جو مجھے نہیں جانتے تھے, آہستہ آہستہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو جنرل ہے. پھر مزید تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ تو DGISI بھی ہے. وہ جو ساری ہال میں بات چیت چل رہی ہوتی تھی, وہ سارے دیکھ کے, مجھے دیکھ کے, میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتے تھے. وہ ادھر ادھر ہال میرے لیے تو کانفرنس نہیں تھی, وہ ساری بات چیت تو مجھے یہ ایڈریس ہو رہی ہوتی تھی, میں سنتا رہتا تھا. میرے ساتھ اس طرف ایک افغان ینگ نوجوان بیٹھا ہوا تھا. یہ میں بات ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, میں بھولتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں. اچھا, پھر جو تھوڑی سی وہ کانفرنس میں تھوڑی سی بریک ہوئی تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جن صاحب میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں. یہ جو بات چیت اتنی ساری پاکستان کے خلاف اور آپ کو ایڈریس کر کے ہو رہی ہے, میں بہت شرمندہ ہوں. میں فلانا ہوں, میں پشاور میں پڑھا ہوں, میری ساری تعلیم پشاور میں ہوئی ہے. یہ بالکل جتنا کچھ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. جتنا ہمیں فائدہ, جتنا ہمیں بینیفٹ پاکستان سے ہوا ہے, یہ میں اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ سے آنکھیں کیسے ملاؤں. یہ بھی افغانستان ہے, یہ بھی افغان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو آپ میں سے افغانستان آتے جاتے رہے, طاہر تو ریگولرلی آتا جاتا ہوگا, اور بھی آپ میں سے جو دوست میڈیا میں ہیں یا باقی تنظیموں میں جو آتے جاتے ہیں, آپ کو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, آپ اس کی یعنی کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. جو وہاں افغان جو بڑے ہوتے تھے, جو سینئر سیاستدان ہوتے تھے, جو وہ ہمارے سامنے میٹنگز میں بڑی سخت باتیں, جب باتیں ختم ہو جاتی تھی تو وہ ایک کونے میں جب ہم چائے پینے جاتے تھے تو میرے پاس آ کے مجھے کہتے جل صاحب ناراض تو نہیں ہوئے. میں نے کہا یار ناراض کیا ہونا ہے, ہم تو آپ سے ڈس اپوائنٹ تو ضرور آپ سے ہوتے ہیں, ناراض نہیں ہوتے. یار آپ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. جو ابھی میجر عامر وہ ہائی لائٹ کر رہا, پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جن صاحب ناراض نہ ہو, یہ افغانستان میں ایک ایسی ریت چلی ہے, ایک فیشن بنا ہے کہ پاکستان کو سناؤ اور ایک دوسرے کو سناؤ. جو نہیں سناتا ہے اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں پاکستان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے. لیکن جن صاحب آپ شام کو آئے میرے گھر, میری گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے گیراج میں, ٹاپ اپ کی ہوئی ہے, سوٹ کیس اس میں پڑا ہے, جو ہی یہاں دھماکہ ہوگا تو ہم حیات آباد میں ہوں گے, چاہے آپ ہمیں روکے نہ روکے, ہم نے پاکستان ہی آنا. انہوں نے کہا یہ افغانستان کی حقیقت ہے, اس میں کوئی دائیں بائیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمیں پاکستان کو اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. نا ہماری 1947 سے ریاض وزیر صاحب نے آپ کو بتایا, شروع سے ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری کیا افغانستان کی پالیسی کوئی نہیں ہے, پھر یا کہتے ہیں ہماری پالیسی کا پتہ ہی نہیں چلتا. کہ ہماری ایک ہی پالیسی رہی ہے, اسٹریٹجک پیشنس, انتہائی صبر. دس ڈیفائنز آور پالیسی ٹورڈز افغانستان, اسٹریٹجک پیشنس. جو مرضی ہو, آگے پیچھے غصہ ہو, آگے پیچھے وہ گالیاں دے, کبھی کرکٹ میچ میں دیتے ہیں, کبھی ان کے ابھی سوشل میڈیا میں گالیاں دیتے پھرتے رہتے ہیں. ہمارا رسپانس ہوتا ہے اسٹریٹجک پیشنس. تھوڑا سے معاملات ہمارے لیے بہت سخت ہو گئے ہیں, تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنس میں تھوڑی سی ذرا کمی آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں جس طرح ابھی پالیسی ہوئی ہے کہ ڈائیلاگ سے تنگ آ کے کہ وہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے, تو ہم نے تھوڑا سا اس کو براڈن کیا ہے. ہم نے تھوڑا سے ویزوں پہ ریسٹرکشن کی ہے, تھوڑا سا ہم نے مہاجرین پہ پریشر ڈالا ہے, ہم نے ٹریڈ پہ تھوڑی سی سختی کرنی شروع کر دی ہے. ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کے جو فوجی ہمارے کام تھے, جو ریئیکشن رسپانسز تھے, جس کو ہم کائنیٹک آپریشنز کا تھوڑا ہم نے افغانستان کے بارڈر کی طرف بھی کیے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی اسٹریٹجک پیشنس والی ہے. اس میں تھوڑا ہم نے یہ چیزیں شامل کی ہیں تاکہ افغانستان کا رسپانس ہماری طرف بہتر ہو جائے. وہ سمجھ جائیں کہ بھئی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, وی آر گیٹنگ ہرٹ. یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ بھئی اگر ہماری 10 لاشیں گر رہی ہے, ہم روز شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں خوش کرنا پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی وہ پیش
پیشنس چلتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ پالیسی رہنی چاہیے. اس میں ہمیں کیونکہ جو ہم پیشنس لوز کریں گے اور ہم ایسی ایکشن کریں گے اس کا امیڈیٹ تو شاید واہ ہو جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹجک لانگ ٹرم افیکٹ اچھا نہیں ہوتا. جس طرح آج تک ہم یاد کرتے ہیں کہ 1947 میں اس بندے نے یار ووٹ ہمارے خلاف ڈالا تھا. تو آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 50 سال کے بعد ضرور آپ کو افغان کہیں گے کہ یار آپ کی ایئر فورس نے آ کے کابل میں بم مارا تھا. یہ چیزیں پھر آپ کی ایک نیشنل میموری میں آپ کی یہ شامل ہو جاتی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں, اس وقت پاکستان افغانستان کے معاملات بہت مشکل سٹیج میں گزر رہے ہیں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایفیکٹس ہوں. باقی انڈیا کتنا کر سکتا ہے دو چیزیں میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا, پھر I'll finish. ہم جب یہ کانفرنس کرتے تھے کابل میں تو ہمارے ساتھ انڈین بھی بیٹھے ہوتے تھے. وہ ٹرائی لیٹرل ٹائپ کانفرنس ہوتی تھی. اگر 4-5 ہم پاکستان سے جاتے تھے تو 4-5 بلکہ 6-7 انڈیا سے آتے تھے اور 4-5-6 افغان ہوتے تھے. اور پھر اس کے جو اقوام یہ یونائٹڈ نیشنز کے, یو ایس کے, کینیڈا کے, برٹن کے لوگ اور بھی وہ 4-5 وہ بھی بیٹھے ہوتے. انویریبلی مجھے یاد ہے انڈیا کا ایک بڑا سمارٹ فارن سیکرٹری پرانا ہوتا تھا, اس نے وہاں شروع کی کہ جی یہ پاکستان, یہ افغانستان اور انڈیا کے کلچرل سیولائزیشنل ہمارے رابطے ہیں, اور ہماری جو تاریخ ہے وہ ہندوستان کی اور افغانستان کی وہ بہت بہت وسیع ہے اور بہت پرانے زمانے سے ہے. میں سنتا رہا, میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, یہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو افغانستان کی ایسی باتیں کرے گا, تعریف ہی کرے گا, تو کیا روک سکتے ہیں. تو جب اس نے ختم کیا تو مجھے انہوں نے کہا آپ کچھ کہیں. میں نے کہا جی میں بات یہ ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں ہمارے بڑے سیولائزیشنل لنکیجز تھے انڈیا اور افغانستان کے. تو میں نے کہا اس وقت تو ہوائی جہاز تو ایجاد نہیں ہوا تھا, یہ کدھر سے, ان کے رابطے کدھر سے تھے؟ رابطے تو خیبر سے اور بولان سے اور جو علاقہ پاکستان ہے ادھر سے ہی ہوتے تھے, تو ہمارے ہی تھرو رابطے ہوتے تھے. اور کدھر سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے؟ کوئی جہاز آپ لوگوں نے ایئر برج بنایا ہوا تھا, کیا کیا ہوا تھا؟ تو درمیان میں انہوں نے کہا, کسی نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہاں سے کشمیر سے کاشغر سے. میں نے کہا خدا خوفی کرو یار, اس میں سال میں آپ 2-4 بندے ہی جا سکتے تھے. وہی مار کے آپ کدھر سے آپ جائیں گے؟ آپ کشمیر سے کاشغر جائیں گے اور کاشغر سے کرتے کراتے ہو تو تاجکستان سے ہوتے. یہ کون سا رابطہ ہے؟ رابطہ تو آپ کا جو تھا وہ پاکستان کے تھرو, تو پاکستان بن گیا ہے. اب آپ کے کون سے سیولائزیشنل اور فلانے رابطے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی, اور یہ ہمارے دوست ذخیلوال نے بھی مجھے یہی بات کی, بائی دا وے وہ ہمارے وہ بھی گروپ میں شامل ہوتے تھے, اس وقت وہ منسٹر نہیں بنے ہوتے تھے, تو بڑے سمارٹ آدمی ہیں, بہت سمجھدار آدمی ہیں. تو یہ جو تجارت ہوتی ہے اور آپ انڈیا سے روز سنتے, افغانستان سے سنتے ہیں, وہ ذرا ہمیں ذرا چھیڑتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے تجارت کم ہو گئی ہے, بند ہو گئی ہے, تو ہم نے ایران کی طرف کھول دی ہے. پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ چابہار پورٹ بن رہی ہے اور ریلوے لائن بن گئی ہے, ہرات فلانا. اچھا, پھر درمیان میں اگر آپ کو یاد ہو, یہ اشرف غنی کے آخری دنوں میں ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ ہم نے انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک اکنامک ایئر برج بنا لیا ہے, اور ہماری افغانستان کی ساری ایکسپورٹس جو ہوں گی وہ بائی ایئر انڈیا جایا کریں گی. تو اس کے بعد کوئی فروٹ شوٹ آگے, انار انگور پاکستان نہیں آئیں گے, وہ سیدھا انڈیا چلے جائیں گے. تو یہ ذخیلوال پہلے منسٹر آف فائنانس کامرس کچھ عرصہ یہ ڈیل کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار بتاؤ یہ صحیح ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جی بات یہ ہے, آپ لوگ بہت حساس ہیں ان معاملات پہ, پاکستان کے لوگ بہت حساس ہیں, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ حساس, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اس میں انڈیا کا نام آئے گا نا تو یہ حساسیت آپ کی 10 گنا مزید بڑھ جائے گی. تو ہم ذرا اس کو تھوڑا چھیڑتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, نمبر 1 وہ پورا ایئر برج کوئی پتہ نہیں 5-6 مہینے چلا تھا. یہ سیٹ امریکہ کا پیسہ تھا, ہمیں مفت مل رہا تھا, تو اسی پیسے کو ہم نے استعمال کر کے یہ ایئر برج چلایا. ٹوٹل ایکسپورٹس ہماری انڈیا کو $38 ملین کی تھی اس 6 مہینے میں, اور اس پہ جو ایئر فریٹ کا خرچہ آیا تھا وہ $39 ملین آیا تھا. تو اس آپ خود حساب لگائیں کہ یار کیا ہم نے مطلب ہے کیا اس میں سے گین کیا ہوگا. کیا امریکہ کا پیسہ تھا, ہم نے کہا جی یہ بڑا ضروری ہے, تو انہوں نے کہا چلو کر دو. یہ چیز نمبر 2, اور یہ حقیقت ہے, یہ مجھے کئی افغان نے بتایا کہ افغانستان میں جو ان کا اکنامک پروڈکٹیوٹی زون ہے, جہاں زیادہ اکنامک
ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور پروڈکشن چیزوں کی ہوتی ہے جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. جس طرح پاکستان میں ہے تو آپ کہیں گے یہ بیلٹ ہے، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرانوالہ، یا کراچی ہے، یا یہ اسلام آباد کے ارد گرد علاقے ہیں. یہ جو پروڈکشن یہاں سے چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں زیادہ اور پھر وہ ایکسپورٹ سرپلس میں بنتی ہیں جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا جو علاقہ ہے نا افغانستان میں وہ کابل، جلال آباد، اوپر تھوڑا سا پغمان اور یہ بیلٹ ہے. اور انہوں نے کہا اس کے لیے جو مرضی ایران کرے، جو مرضی ازبکستان کرے، جو مرضی انڈیا کرے، جو مرضی، شارٹسٹ راستہ ہمارا بنتا ہی پشاور کراچی ہے، یا ادھر کندہار سے کوئٹہ اور کراچی ہے، اور کوئی بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش پاکستان میں نہیں کرتے کہ یار ہم جو مرضی کریں، ہمیں رائٹ کو ٹیڑھے ہو جائیں، لیفٹ کو ہو جائیں، آگے بینڈ ہو جائیں، پیچھے بینڈ ہو جائیں، الٹیمیٹلی ہم نے جانا پشاور یا کوئٹہ کے تھرو کراچی ہی جانا ہے، ہمیں اور کوئی چیز وارا نہیں پڑتی. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں. یہ مجھے تمام افغان کی ہمیشہ کہ تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں، ہم کہیں نہیں جا سکتے اور آپ کا بھی کوئی اور آپشن نہیں.